کہ ایک مومن جو ہے وہ اپنے ذنوب اپنے گناہ ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے دامن میں ہے اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے، تو ایک پہاڑ کی طرح وہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے. وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَرَاهَا كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ. اس کے برعکس ایک منافق اپنے گناہوں کو ایک اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ بھی کہ بہت سارے بھائی وہ کہتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، لیکن تب بھی ہمارا ایمان بڑھتا نہیں ہے. لیکن ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ وہ جدوجہد بھی نہیں کرتے ہیں، محنت بھی اتنی نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کا ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اتنی ڈفرنس کیوں ہوتی ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کچھ لوگ جو دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو اعمال ہیں وہ کرنا کافی آسان ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے مشکل ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ہر ایک انسان کی جو جرنی ہے وہ مختلف ہے، وہ یونیک ہے. اور جو ایمان جو ہے، جو اسپریچول گروتھ ہے انسان کی، یہ ایک جرنی ہے. اس کے اندر آزمائشیں ہیں، مشاکل ہیں، اس کے اندر الگ الگ چیزیں ہیں. تو ہر ایک کی جرنی جو ہے نا اپنی یونیک ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ایک آدمی کو اپنے لیے کافی مشکل لگے، یا پھر اس کو یہ دکھ رہا ہو کہ فلاں کے لیے تو کافی آسان یہ سب اعمال ہو رہے ہیں، کیا پتہ اس کو اور بھی چیلنجز ایسے ہو جس کا علم اس کو نہ ہو. تو ہر ایک کی جرنی جو ہے وہ یونیک ہے، اور کچھ چیزوں کو جس کو ایک آدمی آسان تصور کر رہا ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے وہی چیزیں مشکل ہو. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو اسی لیے جو ہے انسان جو ہے اس چیز کو سمجھے کہ دنیاوی زندگی جو ہے اس کے اندر چیلنجز ہیں، اور یہ چیلنجز جو ہے یہ الگ ہے، یہ ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہے، لیکن چیلنجز ہے ضرور. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم لوگ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے جب تک کہ وہ سب چیزیں تم لوگوں پر نہیں آئی جو پہلے کے لوگوں پر آئی. یعنی آپ لوگ جو ہو کہ آپ نے وہ سب چیزیں نہیں چکھی جو پہلے کے لوگوں نے چکھی. مستھم البأساء والضراء والزلزلوا، ان کو بہت سختیاں آئی، اور ان کو کبھی ایسی چیزیں تھی، ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا پڑا، ان کو بہت ساری چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. تو ان کو سفرنگز، ایڈورسٹی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالزُّلْزِلُوا، اور وہ جھنجھوڑے گئے. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جب تک رسول جو ان کے بیچ میں تھے انہوں نے کہا، اور جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا متى نصر اللہ. یعنی اس قدر وہ جھنجھوڑے گئے، اس قدر مصائب اور مشاکل ان کا سامنا کرنا پڑا کہ رسول جو ان کے بیچ میں ہے اور جو ایمان والے ہیں انہوں نے کہا متى نصر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ بہت قریب ہے. تو جو انسان جو ہے وہ سمجھے کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے اس کے اندر چیلنجز ہے، اور ہر ایک کے چیلنجز جو ہے نا وہ الگ الگ ہے. تو اسی کے حساب سے وہ تیاری کرے. تو انسان جو ہے اپنے ایمان پہ محنت کرے، قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھے، اور نیک اعمال کرتا رہے، اور اپنے آپ کو سراؤنڈ کرے اچھے لوگوں کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم، کہ ایمان جو ہے یہ ویئر آؤٹ ہو جاتا ہے آپ کے جو دلوں میں ایمان ہے. کما یخلق الثوب، جیسے ایک کپڑا جو ہے وہ بہت ٹائم آپ پہنتے رہو تو پھر اس کپڑے میں کیا آتے ہیں، مطلب وہ
ویئر آؤٹ ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایمان کا معاملہ ہے. تو اس لیے آپ کیا کرو، فَاسْأَلُوا اللَّهَ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے آپ مانگے کیا؟ تجدید الایمان، کہ ایمان کی تجدید ہو آپ کے دلوں کے اندر. تو کنٹینیوسلی انسان جو ہے نا اپنی ایمان جو ہے نا اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرے، نیک سن. اسی لیے جو یہ مجالس، یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر ایک انسان اس کو بات سمجھ آ گئی، اس کو نیکی کا راستہ سمجھ آ گیا اور بدی کا راستہ سمجھ آ گیا اور نیکی کے راستے پہ وہ چل رہا ہے، اب یہ دعوت و تبلیغ، اب یہ دین کے نشر و اشاعت، اب یہ دروس، یہ دورہ، یہ کیوں؟ یہ ہمارا جو سوال جواب کا یہ سلسلہ، یہ کیوں؟ یہ سب اس لیے ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر راستہ سمجھ آ گیا، صحیح بات سمجھ آ گئی اور وہ اس راستے پہ چلنا بھی اس نے سٹارٹ کر دیا، لیکن کبھی بھی انسان پھسل سکتا ہے. تو تجدید، بار بار اپنی نیت کی طرف ایک انسان دیکھے، اپنے ایمان کی تجدید کرے، اپنے ایمان کو بہتر کرنے کی، اس میں اضافہ لانے کی وہ کوشش کرے. تو یہ اصل سٹرگل ہے. تو اس لیے انسان جو ہے اس پہ محنت کرے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس اثر میں جو صحیح البخاری اس کے اندر ہے، انہوں نے فرمایا کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ فی اصل جبل یخاف ان یقع علیہ. کہ ایک مومن جو ہے وہ اپنے ذنوب، اپنے گناہ ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے دامن میں ہے اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے. تو ایک پہاڑ کی طرح وہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے. وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَرَاهَا كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ. اس کے برعکس ایک منافق اپنے گناہوں کو ایک اس مچھر کی طرح ایک مکھی کی طرح دیکھتا ہے کہ اس کے ناف پہ بیٹھے اور اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹایا. تو ایک مومن اپنے گناہوں کو ایک پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے اور ایک منافق اپنے گناہوں کو ایک مکھی کی طرح دیکھتا. تو یہ فرق ہے. تو اسی لیے جو ہے ایک انسان اپنے کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے اور یہ سمجھے کہ ہر ایک کی سٹرگل جو ہے وہ یونیک ہے، اور کوئی چیز جو آسان اس کو دکھ رہی ہو دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ کافی مشکل ہو سکتی ہے. اور ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو ہم چیزیں یہ پاتے ہیں کہ کوئی انسان نیک اعمال کر رہا ہے اور کافی آسان اس کے لیے یہ سب ہو رہا ہے، تو وہ اسی سٹیٹ میں پیدا نہیں ہوا کہ ڈے ون سے اس کے لیے یہ سارے اعمال آسان تھے. یہ ایک جرنی ہے. تو وہ کہیں جگہ پہ پہنچا ہے ایک سٹرگل کے بعد، محنت کے بعد. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم دنیاوی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کوئی بہت بڑا بزنس مین بنا ہے، کوئی کسی کے اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت زیادہ وسعت اس کو دی ہے، تو اس کے پیچھے ایک جرنی ہوتی ہے. اسی طرح ایمان کی ایک اپنی جرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ عالم بالصواب. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.